آج ہم سورہ شورا کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے سمجھ آئی بات کہ اسی طرح وحی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسی طرح میں نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وحی، لوگوں کے نزدیک بہت نون ہے، سب جانتے ہیں کہ وحی کس طرح سے سلیکٹڈ بندوں پر ہوتی ہے جسے ہم انبیاء کرام کہتے ہیں، اور پچھلی اہل کتاب کے لوگوں میں، مشرکین مکہ میں اس کی نو ہاؤ بہت اچھی طرح تھی، اس لیے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کوئی نئی چیز نہیں نازل ہوئی، اور ہمیشہ وحی پچھلی کتاب کو تصدیق کرتی ہے۔ وحی میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوتی جس کو ماننے کے لیے صرف اتنا کہا جائے کہ میں نبی ہوں اور میری بات مان لو۔ یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا، کسی بھی انبیاء کرام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں اسے بغیر تصدیق کے میری بات مان لو۔ تو بات یہاں سمجھ آئی کہ وحی کو ماننا بڑا آسان کام تھا، لیکن کن کے لیے؟ جو خود ہی کنسرن اور جو خود ہی سننا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں اور جاننا چاہتے ہوں اپنے مقصد حیات کو، اور پچھلی کتاب کو بھی وہ تصدیق کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہوں، یا جس دین سے وہ تعلق رکھتے ہوں نہیں رکھتے ہوں ان کے پاس وقت ہو اور ان کے پاس نظریہ ہو، تو یہ انہی کو ہی بات سمجھ آتی ہے۔ یعنی نہ وہی کوئی نئی چیز ہے اور نہ ہی وہی کوئی ایسی انوکھی بات کرتی ہے جو پچھلی کتاب سے تصدیق نہ کرتی ہو۔ یہ دو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی جس سے میری زندگی کم از کم بہت سہل ہو گئی۔ میں نے جب یہ جان لیا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سب سے سوال پوچھتی تھی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی اور اگر میں یہودی یا عیسائی یا مشرکین مکہ کے خاندان سے ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتی؟ لوگوں نے جواب میں یہی کہا، نہیں جی، ان کے کہنے پر آپ کو مان لینا تھا، ان کی شکل پر ایسا نور تھا کہ آپ کو مان لینا تھا، ان کے معجزات ایسے تھے کہ انہیں مان لینا تھا۔ مجھے کبھی بھی کسی نے وہ جواب نہیں دیا جو قرآن نے مجھے جواب دیا، اور جو مجھے اس قرآن کو خود سمجھنے کے بعد ہی الحمدللہ آنسر مل گیا کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ پچھلی کتاب کی تصدیق کی ہے، تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ویسے بھی بڑے کنسرن پیپل تھے۔ جو شروع کا فرسٹ پینل تھا، اس کے بعد سب بڑوں کے کہنے پر زیادہ تر مسلمان ہوتے رہے، جیسے ہم بورن مسلم ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، کوئی ایک صحابہ کرام نے جب سمجھ کے اسلام لائے، اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری بستی کو اسلام قبول کرا دیا، تو ہر بستی والے نے سمجھنے کی کوشش کی بھی، نہیں بھی کی، لیکن خود صحابہ کرام کا جو فرسٹ پینل تھا یہ بہت کریم پبلک تھی، کیونکہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر اور پچھلی کتاب سے تصدیق کر رسول اللہ کی عظمت کو پہچانا، ان کو نبی مانا، اس لیے جان دینے کو بھی تیار تھے۔ یعنی یہ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی تھی کہ کذالکا کا سٹائل جو ہے نا، کہ اسی طرح پچھلے انبیاؤں پر بھی اسی طرح وحی ہوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے قبل بھی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام اور قانون ہے، یہ وہ اللہ ہیں جو عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔ غلبہ رکھتے ہیں کہ خود ہی اتر کر بتا دیتے، غلبہ رکھتے ہیں کہ کوئی اور طریقے سے آوازیں آ جاتی ہیں، ہر دور میں اللہ کی ہمیں آواز آ جاتی، لیکن اللہ عزیز ہیں، ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جس حکمت سے کام کرتے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور پھر قرآن ہی سے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہوگا، اور یہ قرآن جو پچھلی کتابوں کو تصدیق کر رہا ہے، اس سے آنے والے لوگوں کو مینٹین رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم چلتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا
جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس نے یہی طریقہ جاری رکھا اور اس طرح سے اس نے اپنی شناخت کرائی، اس اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جبکہ وہ اللہ تو بڑے اعلیٰ، بڑے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات، پھٹ جائے آسمان، یتفطرن، ان کے اوپر جو یہ آسمان لے کر بیٹھے ہیں یہ پھٹ جائے، من فوقہن، ان کے اوپر سے، والملائکہ، اور وہ اللہ جن کے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ تو اے لوگوں یہ مت سمجھو کہ تمہاری تعریف، تم اگر اللہ کی تعریف نہیں کرو گے تو اللہ میں کوئی کمی ہو جائے گی یا اللہ کا کوئی سٹیٹس کم ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے تو ویسے ہی شان بڑی اعلیٰ ہے اور فرشتے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ہم انسانوں سے اب کیا بات ہو رہی ہے، یہ بات بتاتے ہوئے اللہ کی شان ہم پر کیسے اللہ نے فوکس اپنے آپ پر کرا دیا کہ اے لوگوں وحی کو اچھی طرح سے سمجھو، انبیاء کرام کے ذریعے سے کس طرح اللہ نے ایک سلسلہ جاری رکھا، پھر کس طرح اینڈ کیا، اور فرشتے تو بہت ہیں تسبیح کرنے والے، تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر تم بھی اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق چلو گے۔ تو آگے بات آ گئی کہ فرشتے جو استغفار کر رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے آگے اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں۔ فرشتے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کا بھی ہمیں یوں تعارف کرا دیا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی عمل کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلی جو سورہ مومن پڑھی تھی اس کے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے کس کے لیے بخشش کی دعا اللہ کے حکم سے مانگتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو رجوع رکھتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کی راہ کو فالو کرتا ہے، اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پھر اس کے والدین میں سے جو نیک ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس کی اولادوں میں سے جو نیک ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بیوی یا شوہر میں جو نیک ہوتا ہے جوڑوں میں سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی پھر ایک پورا چین چلتی ہے اس نیک شخص کے، نیک لوگوں کے بارے میں، اور یہ ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو رجوع رکھتے ہیں، جو اللہ کے معاملے میں بہت کنسرن ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب ہمیں پھر وہی ساری باتیں تصدیق ہو رہی ہیں کہ اللہ کی وہ شان ہے، اللہ نے وحی کیوں بھیجی اور اللہ کس کے لیے بخشش کی دعائیں کروا رہے ہیں۔ تو الا، اے لوگوں غور سے سنو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تو بخشنے والے رحیم ہے۔ جبکہ اللہ نے اپنے دوسرے ناموں کا بھی تعارف کرایا ہے کہ اللہ اپنے اصول کے بھی بڑے پابند ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تمہارے لیے وحی کا جو سلسلہ رکھا ہے، یہ وحی تمہاری بخشش کا سبب بنے گا۔ تم دیکھو تو صحیح، اپنی زندگی کا مقصد تو جانو، وحی کو ترجمے سے تو پڑھو۔ آپ نے دیکھا پچھلی صورتوں میں اور ابھی اس سورہ شورى میں بھی آپ کو عربی پر بڑا فوکس کرایا جائے گا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ پچھلی سورت میں بھی، حامیم سجدہ میں بھی آپ کو عربک پر بڑا فوکس کرایا گیا، اور اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ عربک پر اس لیے فوکس کرایا گیا کہ کوئی بھی بڑا عربی دان بھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں بڑا عربی جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھئی میں بھی جانتی ہوں، کیوں نہیں جانوں؟ جب عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس محبوب کی زبان نہیں جاننی؟ پھر جو اللہ نے جس زبان میں آپ کو اپنے آرڈرز دیے ہیں، ہم کہیں کسی سے دھوکہ تو نہیں کھا جائیں گے، کوئی ہمیں غلط تو نہیں گائیڈ کر دے گا۔ یہ تو اب اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنی اپنی محبت ہے، اپنا اپنا تقاضا ہے، اور آپ کو اور مجھ کو تو فکر یہ کرنی چاہیے کہ ایگزام آنے والا ہے یا ایگزام ہوتے رہیں گے،
تو سلیبس تو میرے پاس ہونا چاہیے نا. آؤٹ آف سلیبس تو کوئی آئے گا نہیں ٹیسٹ یا کوئی ایگزام یا کوئی پوچھ. تو کم از کم سلیبس کی پوری بکس تو میرے پاس ہوں اور اس کو میں ریڈ تو کر لوں, سمجھ تو لوں کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. سوچئے, یہ سب ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ ہم جو اپنا دماغ چلائیں گے تو اللہ ہمارے دماغ میں اور برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. وہ لوگ جو رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے اللہ ان کو ان کی جو کہتے ہیں نا کیپیبل جتنا ہوتا ہے بندہ اس سے زیادہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کرتے ہیں, کیونکہ وہ اٹھا ہے ہدایت لینے کے لیے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اور جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں تقویٰ کیسا نصیب ہو جائے, ہم کیسے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, ہم کیسے متقی پرہیزگار بن جائیں, تو اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کر ایک ریاکشن آپ کے اندر آئے گا اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم انشاءاللہ بیسک عربک سے ہی اپنے رب کو پہچاننے. اور وہی کی اس وقت بات ہو رہی ہے, دیکھیں ایمانداری سے پڑھیں کہ وہی کو اسی کی ہی زبان میں ہم سمجھیں گے کہ کہیں سے بھی کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے دے. تو جناب آگے آ رہا ہے, دیکھیں بالکل فوراً کیا بات آ رہی ہے, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. بار بار میں اس بات کو اپنی کلاس میں بھی فوکس کرتی ہوں کہ والذین اتخذوا من دونہ شرکاء نہیں آ رہا, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء آ رہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں, یہ نہیں آ رہا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں. آ رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوست ایسے بناتے ہیں. دوست کیسے جائز نہیں ہے بنانا کہ اگر آپ اس دوست کے لیے سوچیں کہ یہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. اور دوستوں کے دوست جو ہم کہتے ہیں ولیوں کے ولی, ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں, ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں, ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں, ہم اماموں کے نام لیتے ہیں, ہم کن کن کے مزاروں والوں کے نام لیتے ہیں کہ یہ ولیوں کے ولی ہیں. بے شک ہم تو انبیاء کرام ہی کا اگر نام لے لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے ولی انشاءاللہ ہیں, تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے ولی بنا لیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کو اللہ سے بچا لیں گے, تو تم نے تو بڑا ظلم کر گئے. یعنی ان ولیوں کی تعلیمات تو کچھ اور ہی ہیں. ان ولیوں کی تعلیمات ہم غور سے عربی زبان میں دیکھ لیں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے پاس بھی اگر عمل نہیں ہوا تو میں بھی اللہ سے بچ نہیں سکوں گا. تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ایسے ولی بناتے ہیں کہ وہ ولی ان کو بچا لیں گے اگر ان کے تھوڑا سا بھی ایکسپیکٹیشن ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میری جو ہم نے سورہ زمر پر ڈسکس کیا تھا وہ ضرور دیکھ لیجئے, یہی ٹاپک تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ حفیظ علیہم, اللہ سب پر نگران ہے. آپ منہ سے کہیں بے شک اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا, آپ سر مٹکائیں کہ ہاں بے شک اللہ کے علاوہ کس کے ہاتھ میں کچھ ہے, لیکن آپ کا اندر سے دل بول رہا ہے میں سید ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں فلاں دن پیدا ہوا ہوں, میں فلاں پیر کی بخشش سے ہوا ہوں, میں یوں, تو آپ دیکھ لیجئے کہ عمل نہیں تو اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ حفیظ علیہم, اللہ تو سب پر نگران ہے, سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوچوں میں بھی کیا ہے. اللہ اپنے نبی کے لیے کہتے ہیں انبلیویبل. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو نہ میں یہ کہنے کی جسارت رکھتی اور نہ ہی میری سوچ ہوتی کہ انتا کا معنی. اگر آپ بڑے سے بڑے مولوی سے لے لیں, بیسک عربک جاننے والوں سے پوچھ لیں انتا کا معنی کس پہ جا رہا ہے, وما انت علیہم بوکیل, وکیل ہمارا اردو ہی کا لفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میرا کیس لڑ سکے گا. انتا کس پہ جا رہے ہیں, انتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہا ہے جن پر وحی اتر رہی ہے. اور آج ہمارے پاس یہی وحی کی بات ہو رہی تھی کہ اسی طرح وحی آپ پر اتری جو کہ پچھلے انبیاء کرام پر اتری. تو انتا 100%
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کسی کے وکیل نہیں ہوں گے. تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رہے ہیں، دوست بنا رہے ہیں، اللہ سب پر نگران ہے، اللہ سب کو پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان پر نگران نہیں ہیں، آپ بھی ان پر وکیل نہیں ہیں. سوچئے اسی کے ہی ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اگر یہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتا تو نہ میں یہ کہہ سکتی اور نہ ہی آپ بھی اس کو تصدیق کر سکتے. تو اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے. اب سوچئے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، اور ہم ایسی نعتیں پڑھتے ہیں اور ایسی قوالیوں میں بیٹھتے ہیں، تو بتائیے ہمارا حشر کیا ہوگا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دوستی سے گئے، اللہ کی تو دوستی سے چلے ہی جائیں گے، نبی کی بھی دوستی نصیب نہ ہوگی، کیونکہ ہم ان کی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہوئے انہی کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے، اور اس وحی کی عزت کرنا اور اس وحی کو حق کے ساتھ پڑھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.